بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سبھی واقف ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد انہی کا شمار ہے۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے، حتیٰ کہ اس میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آنکھ لگ جاتی۔ پھر جب آنکھ کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ چونکہ ان کی بیوی بادشاہ عبد الملک کی بیٹی تھی، اس لیے باپ نے بہت سے زیورات و جواہرات دیے تھے اور ایک ایسا ہیرا دیا تھا جس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا، دو باتوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا تو وہ زیورات اللہ کے واسطے دے دو کہ میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لو۔ مجھے یہ چیز ناگوار ہے کہ میں اور مال ایک گھر میں اکٹھے رہیں۔ بیوی نے عرض کیا، وہ مال کیا چیز ہے؟ اس سونے کے ٹکڑے سے زیادہ اور سونے چاندی کے جواہرات پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کروا دیا۔ تاریخ میں ایک ہی عورت گزری ہے جس کا باپ بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ، ان سب کے باوجود شوہر کی منشا، شوہر کے مزاج پر اپنے آپ کو ایسا فنا کیا کہ تاریخ آج تک اپنے اوراق کے نقوش پر ان کو یاد رکھتی ہے، اور ان کے ایثار کی مثال مسلمان بچیوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ثابت ہوگی کہ شوہر واقعی ایسا گل تر ہے کہ ایک چمن نہیں ہزاروں چمن اور ان کی ہزاروں بہاریں اس پر قربان کر دی جائیں، اور قربان کرنے والی بھی کوئی معمولی عورت نہ ہو بلکہ رانی شہزادی ملکہ ہوتے ہوئے بھی شوہر کی رضا پر اپنی انا کو فنا کر دیا۔ یہ ہے اندر کا جذبہ اور ایثار۔ اور شوہر کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا، اگر تم چاہو تو تمہارا زیور تم کو واپس دے دیا جائے۔ کہنے لگی کہ جب میں ان کی زندگی میں اس زیورات سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی؟ دیکھیے، زندگی میں تو نبھایا ہی، لیکن شوہر کی وفات کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہ کیا جو شوہر کو پسند نہ تھا۔ اور اللہ تعالی ہر مسلمان بہنوں بچیوں کو شوہر کی ہر جائز بات ماننا اور وفاداری کرنا سکھا